बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व मामाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं खादम अली अफसर दरबार आलिया मोड़ा शरीफ अभी आपको हुजूर शेर शाह गाजी गौसे ज़मां कुतुब दुरां क़य्यूम वक्त मंबा जुद इरफान फ़ख्रुल औलिया मुफस्सिर कुरान नायब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मौलवी आला हज़रत अलहाज पीर हारून रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो खिताब इरशाद फरमाए 1985 से लेकर 1993 तक गौर हाय नायाब तालीम निस्बत रसूली किताब में महफूज हैं। उनमें से एक खिताब जो मोरखा 11 अक्टूबर 1985 का है वो मैं अभी आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हस्ब इजाज़त खादिम इस्लाम अमीर सिलसिला आलिया निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौसे ज़मां कुतुबुल इरशाद मंबा जूद व इरफान पीर तरीक़त रहबर शरीयत नायब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अलहाज पीर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद गौर नज़ीर गौर साहब मददल्लाहु आली सजादा नशीन मरकजी दरबार आलिया मोड़ा शरीफ कुमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़नेमल मौला व नेमन नसीर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला अस्हाबिही व अला अज़वाजिही अजमाइन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जल्ला जलालुहू का लाख लाख शुक्र है कि मालिकुल मुल्क ने आज फिर हमें अपनी रज़ा के लिए अपनी याद में मोहब्बत में यहाँ जमा होने की तौफीक और मौका अता फरमाया है। लाखों और करोड़ों दरूद और सलाम सर्रे अंबिया हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके तफ़ैल ये करम हुआ। समीन कराम, जुमा के पाक दिन नमाज अदा करने के बाद अल्लाह ताला के पाक नामों का विर्द करते हैं ताकि खुदा की मेहरबानी के तालिब हूँ इनके वसीला से अपनी गफलतों और गुनाहों की माफ़ी मांगें और इनके तफ़ैल खुदा की बारगाह में उसका सही बंदा बनकर महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही गुलाम बनने की तौफीक मांगें, दुनियावी मुसीबतों से निजात और दीनी और दुनियावी नेमतों के उसूल के लिए अर्ज़ करें। असल बात यह है कि खुदा के सामने सवाल से पहले खुदा का सही बंदा बनना चाहिए और सही बंदा बनने के लिए निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हासिल करना ज़रूरी है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कल्बी ताल्लुक़ पैदा करें। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कल्बी ताल्लुक़ है तो इंसान मुसलमान है और वो इंसान सारी कायनात का सरदार है, हर चीज़ उसके सामने सरनगू है। और अगर ऐसा नहीं तो उसके और दूसरे जानवरों में कोई फ़र्क नहीं। यूँ तो हर इंसान कह सकता है कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कल्बी निस्बत रखता हूँ, तो इसका अमली सबूत ये है कि ऐसा तल्लक रखने वाले इंसान की नज़र में खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से अफजल कोई चीज़ नहीं होती। ऐसा इंसान हर वक्त हर कुर्बानी के लिए तैयार होता है और उसकी हर कुर्बानी उसकी खुशी और तस्कीन का बायस बन होती है। निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामिल नमूना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला में मिलता है कि सारी ज़िंदगी अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी में गुजारी और कोई चीज़ अपनी ना समझी। दुनिया में या जान अजीज़ होती है या औलाद और माँ बाप माल, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला ने ये चारों चीज़ें अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर लम्हा कुर्बान की। जब आप रज़ियल्लाहु ताला इस्लाम लाए तो आप रज़ियल्लाहु ताला के पास 40,000 अशरफियाँ थीं, मगर हिजरत के वक्त सिर्फ 4,000 थी और वो भी आप रज़ियल्लाहु ताला ने दे दी।
جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے والد ابو قحافہ گھر آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کی 2 صاحبزادیاں گھر تھیں، حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماء سلام اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ابو بکر سب کچھ خرچ کرنے کے لیے ساتھ لے گیا ہوگا، لیکن حضرت اسماء سلام اللہ علیہ نے سنگ ریزے اکٹھے کر کے ان پر کپڑا ڈال کر کہا کہ نہیں، ہمارے لیے سب کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ پھر ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ کر اس پر پھیرا، چونکہ آپ کی نظر نہ تھی اس لیے خوشی سے کہا کہ آپ کے خرچ کے لیے کافی ہوں گے۔ سبحان اللہ، سب کچھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے لے گئے اور غیر معصوم بچیوں کو خدا کی حفاظت میں رکھ دیا، اور ذرا غم نہ ہوا کہ ان کا کیا ہوگا، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کامل کر دیا تھا، اور جان کا یہ عالم تھا۔ جب سفر جاری تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے اور کبھی پیچھے اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے گات میں نہ بیٹھا ہو تو میں آگے ہو جاتا ہوں تاکہ تکلیف مجھے پہنچے۔ پھر جب خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے نہ پہنچ جائے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ اسی طرح دائیں بائیں یعنی پروانہ وار فدا ہوتے رہے تھے۔ جب غار سور پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں والہانہ طور پر قسم دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر روکا اور فوراً اندر گئے، ساری غار کو صاف کیا اور اپنی چادر پھاڑ کر سارے سوراخوں میں دے دی۔ صاف کرتے ہوئے انگلی زخمی ہو گئی، اس سے خون بہنے لگا تو صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ تو صرف ایک انگلی ہے جو خدا کی راہ میں زخمی ہوئی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، ایک سوراخ جو خالی رہ گیا تھا اسے اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک ان کی گود میں رکھ کر سو گئے۔ سوراخ سے سانپ نے کاٹ لیا، مگر آپ ہلے تک نہیں کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں، مگر شدت درد کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے تو آپ جاگ گئے اور پوچھا تو لعاب مبارک زخم پر لگایا اور درد اسی وقت دور ہو گیا، مگر زہر اندر رہا، اور آخر عمر میں وہ زہر پھر ظاہر ہوا اور آپ شہید ہو گئے، یعنی جان بھی آخر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر دی۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ کے والد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ابو بکر، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری دنیا کو مخالف بنا لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بے ادبی کا لفظ نکالا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جوش میں آ کر اپنے والد کو اس زور سے دھکا دیا کہ والد گر گئے۔ کسی نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر، باپ کی بے ادبی کیوں کی؟ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کی گردن اڑا دیتا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہی تھی، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت میں نجات کے لیے صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کام آئے گی۔ قادری، چشتی، نقشبندی یا سروردی اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں رکھتا ہوگا تو نجات ہوگی، ورنہ جہنم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کام کے 71 فرقے ہوں گے، ایک جنتی اور باقی جہنمی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کام کے 72 فرقے ہوں گے، جن میں سے 71 جنمی اور
صرف ایک جنتی، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے 72 جنمی اور ایک جنتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ جناب وہ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعتیں جماعتیں، یعنی وہ جماعت جو جنت میں داخل ہوگی، وہ جماعت ہوگی جس کے دل میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، خواہ وہ کوئی ہو۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوئی تو خواہ کیسا مسلمان ہو، شکلوں سے، نمازوں سے، حج سے، زکوٰۃ سے بڑے مسلمان معلوم ہوتے ہیں، مگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر وہ یزیدی ہوں گے کہ جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے اسلام کی روح کی دھجیاں اڑا دیں۔ سامعین کرام، یاد رکھو، صحیح مسلمان بننے کے لیے اور اپنی عبادت کو مقبول بنانے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرو، ورنہ ساری عبادت، سارے عمل عقارت ہو جائیں گے۔ آؤ اللہ تعالیٰ کے ان پاک ناموں کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرض کریں۔ اس بیان کو غور سے سنیں، غور سے سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ہمیں اس بیان میں ہمیں سمجھایا گیا ہے، وہ شیر شاہ غازی، وہ ہستی، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تا قیامت ان کے درجات بلند فرماتا رہے۔ 9، 10، 11 جون حضور بڑے پیر صاحب پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضور شیر شاہ غازی پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہو رہا ہے۔ لوگوں کو بھی آگے اطلاع دیں، خود بھی عرس مبارک میں حاضر ہوں، دعا میں شامل ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے اور نسبت رسولی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نسبت رسولی عطا کرے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔